بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بہت پیاری ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ آج میں لے کر آئی ہوں 112211 کا استعمال کہ ہمارے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سسٹر آپ نے رزق کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے پچھلی ویڈیو بنا چکی ہوں، مگر یہی ہے نا کہ آپ لوگ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھتے۔ میں نے ہر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ جو میری وائرل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے وائرل ہونے والی ویڈیو میری رزق میں اضافے کی ہی ویڈیو تھی۔ اور میں دیکھیں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ظاہر باتیں لوگ اچھی باتیں کو نوٹ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اور ہمیں بھی اس میں ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اب میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ دوبارہ سے ویڈیو ڈال رہی ہوں، رزق میں اضافہ۔ اور آج کل بہت زیادہ پریشانی ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک ٹائم کھاتے ہیں تو دوسرے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، کبھی کچھ اس طرح سے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں اس مہنگائی سے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کی ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ اس طرح سے غلط تو نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنا کچھ بنا لیتے ہیں اور پھر جب ہم سے کھایا نہیں جاتا تو ہم نہ کسی غریب کو دیتے ہیں، نہ کسی سے اٹھا کے کچرے پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمیں رزق کی عزت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہماری رزق کی عزت ہوگی تو ہمارا رزق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم بعض دفعہ ہم روٹیاں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹیاں بنائیں اور جتنے کھائیں اور وہ ایک ڈبہ یا ایک شاپر بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہم نے روٹی جمع کرنی ہوتی ہیں اور پھر دوسرے ٹکڑے والا باہر آتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنا پکائیں لانا ہے اتنا پکائیں، اور اگر آپ زیادہ بن جاتا ہے تو آپ اپنے حضور کو کیا پسند تھا، شوربہ، آپ گوشت کا سالن بناتے ہیں یا آلو کا سالن بناتے ہیں اور وہ شوربے والا ہے تو اس روٹی کو توڑ کے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے آپ کسی چیز کی عزت کریں گے، کسی کا خیال کریں گے تو وہ چیز آپ کے پاس اتنی آئے گی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں کتنی برکت ہو رہی ہے۔ ہم اپنے اندر خود نہیں جھانکتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مگر نہیں، بس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے، ہمارے پیسہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی تھوڑا سا دیکھے تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہر چیز کی عزت کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو عزت کے لیے کیا بتایا، ایک کاغذ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چپل ہے، تو ہم اس کو پیر سے ٹھوکر مار کے آگے کھسکا دیتے ہیں یا کاغذ کو آگے سائڈ کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب ہم کسی چیز کو اس کا احترام کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، چپل کو اٹھا کے ہاتھ سے سائڈ میں رکھتے ہیں، کاغذ کو اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، نہیں ہم ٹھوکرے مار رہے ہوتے ہیں اس چیز کو۔ تو ذرا ہم اپنے اندر تو جھانکیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہماری غلطیاں ہماری اتنی ہوتی ہیں کہ انتہا۔ اب یہ ہے کہ کوئی سوالی آ گیا باہر، ٹھیک ہے، کوئی نشہ آور ہے، کوئی معذور نہیں ہے، کچھ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ مانگنے آیا ہے، بھئی اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ بولیں بھی نہ۔ اب کیا ہوتا ہے، دینا بھی کچھ نہیں ہے، اور دیکھیں بھئی یہ تو نشہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ تو دیکھیں وہ کس کے نام لے کے مانگ رہا ہے، اللہ کا نام لے کے مانگ رہا ہے نا، تو ایک 10 کا نوٹ ہی دے دیں، 20 کا نوٹ دے دیں، یا پھر اس کے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہی باتیں اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے، ہمیں دوسروں لوگوں کو اپنا جیسا سمجھنا۔ ہم کیا پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اپنے جیسا، ہم کیا کہتے ہیں ایک غریب آدمی کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی غریب ہے اور ہم اس کا خیال کریں، مگر یہی ہوتا ہے کہ نہیں، وہ ہم سے چھوٹا ہے اور اب
اب ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے۔ تو جب ہم نے کسی کے خلاف نہیں بولا ہے اور کسی کے اس کے سامنے اس کا اچھا بول رہے ہیں اس کے بارے میں، یا اس کے بارے میں بولنا ہی نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں قبول کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کریں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہم دل میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، وہ مل جائے، تو نہ ہم کمانے جا رہے ہوتے ہیں، نہ ہم وہ پیسے خرچ کر کے خرید رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، اچانک سے کہیں سے کوئی چیز آ جاتی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اس سے اچھا مانگ لیتے۔ تو یہ کیا ہے، یہ قبولیت کی وقت کی گھڑی تھی، جو آپ نے دل میں سوچا اور وہ پوری ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں دن میں اچھی باتیں سوچنی ہیں، اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، نہیں، ہمیں دل میں ہم نے سب کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ ہم اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ہم دوسروں کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرے گا۔ بس دل میں یہ رکھیں کہ بھئی دیکھیں میں نے اس کے لیے اچھا سوچا ہے، اس کا اجر دینے والا اوپر والا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بھی کر دیا نا، آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں نے تو اس سے اتنی نیکی کری تھی اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بھئی اللہ پر چھوڑ دینا، آپ اللہ پر چھوڑیں، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے، تو آپ کو کیا ایسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ آپ کو دے گا۔ یہ وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہماری دور فرما، ہمارے ساتھ جو غلطیاں ہوں گی ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ پڑھتے رہو ہمیشہ، یا استغفر اللہ اگر ہم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے سارے دن کی جو گناہیں ہوتی ہیں اس کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں، اپنے بچوں کی نیکیاں، اپنے شوہر کی نیکیاں، اپنے بھائی کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، ان پر رحم فرمائے۔ دیکھیں آج کل کتنے حادثے ہو رہے ہیں، ٹینکر کے ساتھ روز کسی نہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سے اچھی موت سے عطا فرمائے۔ یہ باہروں کی روٹ یہ ہوتی ہے، اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم پر بہت کم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ اب میں اپنی اصل ویڈیو پر آتی ہوں کہ میں نے رزق میں اضافہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے 11221 کا۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کا انتظام کر کے پہلے سے رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ بلیک مارکر، ایک سادہ پیپر جس میں لائنیں نہ ہوں، اور اچھا دن کون سا ہونا ہے؟ لازمی جمعرات کا دن ہونا ہے۔ بہت سی بہنیں بولتی ہیں کہ ہم کسی اور دن کر سکتے ہیں اگر ہمیں آج ٹائم نہیں ہے۔ بھائی جس طرح کی بات کی جا رہی ہے نا، اب آنے والے ہفتے میں کر لیں۔ اب آپ کو اس بات کی جلدی کیا ہے کہ ابھی جمعرات نہیں آیا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، اب ہم نہیں، جمعرات کا دن ہو اور رات 8 بجے آپ 5 منٹ بھی اوپر کر سکتے ہیں، 8:15 بجے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ ہے، 8 سے 8:15 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ آپ نے 8 بجے رات کے عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد ٹائمنگ جو ہوتی ہے، اور پھر جمعرات کا دن آپ نے 8 بجے آپ نے فوراً ہی وہ مارکر لیا اور 4-5 پرچے ڈالنی، چھوٹی چھوٹی چوکور سی، زیادہ بڑی نہیں بنانی ہے، وہ آپ کے مطابق ہے۔ چھوٹی پرچے بنائیں گے 8 پرچے بنا لیں، 5 پرچے بنا لیں، یا ایک ہی پرچے بنا لیں۔ آپ نے 11221 لکھ لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فریج، آپ کا فریج ہے، ظاہر بات ہے فریج ہی ہے جس میں ہم اپنا سارا کھانا پینا سب کچھ رکھتے ہیں۔ تو اوپر والا ڈیپ فریزر والا اوپر والا حصہ ہوتا ہے باہر کا حصہ، اس کے فریج کے اوپر آپ اس 11221 کی پرچی لگا دیں۔ اب اس طرح سے لگانی ہے، اگر آپ ٹیپ سے چپکا رہے ہیں تو جو 11221 ہے اس کے اوپر ٹیپ نہیں ہونے چاہیے، صحیح ہے، سائڈوں میں جگہ جو ہمارا
ہوتی ہے وہاں ٹائم ڈال دیں، چلتے پھرتے آتے جاتے وہ 112211 نظر آئے گا۔ پھر آپ اس کا کمال دیکھیں گے، آپ کا فریج خالی نہیں ہوگا، آپ کا فریج اتنا بھرا رہے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں میں دیں، اپنی ساس سے نندے ان لوگوں کو کھلائیں، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی آپ خود پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ 112211 کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک مقناطیسی عمل ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم فرمائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہوگا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے اس طرح سے کرا اور آپ کے ساتھ آپ کے رزق میں اضافہ ہوا، آپ کے فریج فل بھرا، آپ کا جو پہلا جو فریج تھا جو آپ کا سامان نہیں ہوتا تھا، اب اس کے 11221 کے استعمال سے آپ کا فریج فل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کو اتنا دے کہ آپ دوسرے لوگوں کو دیں ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ پر بہت رحم فرمائے گا۔ اور میری دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت رحم فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کے کمائی میں برکت فرمائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اچھی باتوں کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور لوگوں کو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔